مصدق ملک صاحب، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی، میرا آرڈر جو ہے اس کا حوالہ دے رہی تھی، میرا آرڈر کچھ اور تھا، حکومت نے کچھ اور کر دیا، اور انہوں نے حکومت کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت نے ان کے آرڈر کو مس یوز کیا؟ جی، میرا خیال ہے کہ بڑی میری مؤدبانہ گزارش ہوگی، کیونکہ ہمارے وہ سینئر ترین جج ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ جی جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن جو اس سے پہلے 9 مئی کر چکی ہو، اور کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا چکی ہو، اور اسلحہ خانہ جو فوج کا قلعہ ہے اس پہ حملہ آور ہو چکی ہو، اور سرگودا بیس کے باہر جہازوں کو آگ لگا چکی ہو، اور عسکری ٹاور یا کسی چیز پہ بھی جو عسکری لکھا ہو اس کو راستے چلتے میں آگ لگا چکی ہو، اور GHQ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر چکی ہو، اور للکارے بھی مار چکی ہو، اور اس سے پہلے PTB پہ قبضہ کر چکی ہو، وکٹری کے نشان بنا چکی ہو جیسے کوئی غیر ملکی فورس قبضہ کرتی ہے، اور پارلیمان کی دیواریں کرین سے توڑ چکی ہو، اور پارلیمان پہ قابض ہو چکی ہو، اور سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر کے اس کو 3 دن کے لیے بند کر چکی ہو، اور پہلے جو ہمارے وہ SSP تھے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکی ہو. اس مرتبہ تو خیر شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ یہ للکارا مار کر آئیں، چاک گریبان گلے میں ایک پٹکا ڈال کے للکارے مارتے آئیں کہ ہم قابض ہونے آ رہے ہیں، کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا، ہم دارالخلافے پہ قابض ہوں گے، اور ایک اور صوبے کو بھی للکارتی آ رہی ہو، اور یہ کہہ کر آ رہی ہو، اور ان کے صوبے کے سربراہ یہ کہہ کر آ رہے ہوں کہ ہم جیل پہ حملہ آور ہوں گے اور جیل توڑ کر قیدیوں کو وہاں سے لے کر جائیں گے. جب وہ یہ تمام چیزیں کہہ کر آ رہی ہو اور پاس ریکارڈ بھی ہو، تو پھر یہ حکومت پہ مقرر ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے کنٹینر لگانے پڑیں، چاہے شہر سے باہر ان کو روکنا پڑے یا ریڈ زون سے ریپیل کرنا پڑے، وہ تو پھر ان کو کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے وہ کیا جس سے لوگوں کی جان، مال، عزت جو ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک آرڈر پہلے بھی آیا تھا، شاید جب کوئی یہ کون سا چوک وہ ہے. لیکن اگر جج صاحب اپنے کورٹ میں نہیں جا سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے جج صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ کوتاہی ہوئی ہے تو ہم سب کو معذرت خواہ ہونا چاہیے، اور جج صاحب کو اسپیشل وہ جو طریقہ کار ہے وہ پہلے سے طے ہونا چاہیے تھا کہ جج صاحب کیسے عدالت تک پہنچیں گے اور کیسے انصاف فرمائیں گے. تو جج صاحب اگر پہنچ بھی جاتے تو سائل کیسے پہنچ؟ جی وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن دیکھیے نا اس کی جو دوسری قیمت ہے، میں نے کئی پروگرامز میں کہا ہے. ایک تو یہ پروگرام ہے جو ہم آج کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادتی ہوئی، روکا گیا، لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لوگ شہید ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بقول جج صاحب کے دونوں نے غلط نہیں، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا اور جو 9 مئی کو ہوا وہ دوبارہ ہو جاتا اور بے شمار لوگ مر جاتے یا آگیں لگ جاتی، تو اس کے بعد یا دارالخلافے پہ واقعی، کیونکہ ریڈ زون میں تو آئے تھے، دارالخلافے پہ واقعی قابض ہو جاتے، تو آج آپ یہ پروگرام کرتے کہ آپ کی کیا وفاقی حکومت ہے. یعنی کمال ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ سے روکا نہیں گیا، آپ نے ان کو ریپیل نہیں کیا، آپ نے اتنے لوگوں کی جان اور زندگی اور مال جو ہے اس کو تباہ کر دیا. واقعی نہیں کر سکے. نہیں کیا جی، آخر میں ایونچولی کیا جی. اچھا کیا. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب یہ بتائیں کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے غلط کیا تو تحریک انصاف نے بھی غلط کیا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں حامد میر صاحب، ابھی ہم نے ایک لمبی تقریر سنی ہے، اس کو میں جواب دینے کے لیے صرف ایک لفظ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جھوٹ. شروع سے آخر تک صرف جھوٹ. آ جاتے ہیں بات پہ. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ، جیسے انہوں نے خود کہا کہ آپ جو پروٹیسٹرز ہیں اور جو یہ لوکلز ہیں ان کو وہ کریں. ہمارے دور میں 4 دفعہ یہ لوگ آئے، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. اس کی مینجمنٹ کا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈائیورژنز لگاتے ہیں ٹریفک کے اوپر، اور جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کو لا کر کہہ دیتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. آپ ان کو نہیں کرتے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ان کو کہیں
یہ ایک دفعہ آ جائے میں اکیلا کھڑا ہوں گا ادھر, 100 پولیس والے ہوں گے اور 50 وہ ہوں گے جو رائفل پکڑی ہوئی ہے اور 50 وہ ہوں گے جنہیں آنسو گیس کی ہوئی ہے. میں پہلے 3 آنسو گیس ماروں گا, جس نے پتھر مارا میں اس کو گولی ماروں گا. آپ یہ یاد رکھیں یہ ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے کہ جب آنسو گیس چلتی ہے, مجھے آپ ان کو چھوڑ دیں, پولیٹیکل والے تو بے چارج ہوتے ہیں نا, صحافی جب آ جائیں یا کوئی آ جائے آپ ان پہ آنسو گیس پھیریں وہ پتھر ضرور ماریں گے. نہیں, ہم وہ ٹائر ضرور ڈالیں گے. صحافیوں پہ کبھی کبھی آنسو گیس چلتی ہے, ہم پتھر نہیں مارتے, ہم وہ اٹھا کے جو شیل ہوتا ہے آنسو گیس کا وہ واپس نہیں, یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اسٹیٹ کے اوپر آنسو گیس پھینک رہے ہیں. ابھی وہ اسٹیٹ نے میرے پہ پھینکی, میں نے نہیں, اسٹیٹ نے تو وہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے کیا پھینکا ہے. اسٹیٹ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کیا پھینکا ہے. اچھا, کیونکہ اب آپ کے پاس جو ہے نا آنسو گیس کی بندوقیں بھی ہیں. نہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نے کیسے پھینک دیا؟ نہیں, اس طرح پھینکا کہ میں تو یہ تو جس دفتر میں بیٹھا ہوں نا, ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا نہیں دیکھے نا, یہیں پہ ہم اندر گھس کے مشرف صاحب کے دور میں ہم پہ آنسو گیس کے شیل مارے گئے جب, تو ہم وہ شیل اٹھا کے رومال سے واپس پھینک دیتے. ایک منٹ ہے جی حامد میر صاحب, آپ جدھر بیٹھے ہوئے یہ سامنے ڈی چوک ہے. ہاں, آپ نے یہاں, آپ نے نہیں تو آپ کے آس پاس کے سارے لوگوں نے بہت کچھ یہاں دیکھا ہوگا. نہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت کچھ دیکھا ہوگا. آپ کے میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی. آپ کہتے ہیں اور آپ کے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ گولی چلی ہے. گولی نہیں چلی, گولیاں چلی. نہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم نے, یہ لوگ تو آفیشیل بیان ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بندوقیں ہی نہیں دیں, ان کا یہ ہم نے ایمیونیشن ہی نہیں دیا, یہ ان کا آفیشیل بیان ہے. اب میں آگے آ جاتا ہوں, وہ جسٹس صاحب کی بات کرتا ہوں. اسلام آباد میں روکا تھا, مجھے ایک بات ہے, لاہور میں کیا پرابلم تھا, پنجاب میں کیا پرابلم تھا, 6 کے 6 موٹر ویز آپ نے ریپیئر کے لیے بند کر دی. مطلب اس سے زیادہ نالائق آدمی آپ نے کبھی کوئی سنا ہوگا کہ 6 مین موٹر ویز ہیں, آپ نے 6 کی 6 موٹر ویز کی 6 کی 6 لینز بند کر دی ہیں. کین یو امیجن دی اماؤنٹ آف انکمپٹنس, اماؤنٹ آف. عمران خان کیوں کہتا ہے کہ ایک تو یہ نالائق بہت ہے, اوپر سے یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. 6 موٹر ویز بند کر دینا, اس کی 6 کی 6 لین بند کر دینا. جسٹس صاحب نے کہا ہے اس کا بھی جواب دینا. دیکھیں نا, میں بات بتاتا ہوں نا, میں یہی بات بتا رہا ہوں. اس طرح ہے, ہمیں روکا گیا کدھر, ہمیں روکا گیا وہ اٹک کے پل پہ. اچھا, پھر ہمیں روکا, لیکن آپ تو موٹر وے سے آ رہے تھے, اٹک کے پل سے کیسے روک لیا آپ کو؟ روکا ادھر سے ہی روکا, ہر جگہ سے روکا, ہر طرف سے آ رہے تھے. اٹک کا برج تو جی ٹی روڈ پہ ہے. اٹک کا نہیں, دوسری طرف بھی ہے نا, جا کے پنجاب اس طرف بھی ہے نا, دونوں طرف ہے نا, اس طرح کیا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ترنول کے اوپر کیا, ترنول بھی اسلام آباد کے حصے میں نہیں آتا. ہاں, ترنول تو ہے, 26 نمبر چرنگی بھی ہے. 26 نمبر چرنگی ہے, وہ جو جہاں حسن عبدال اور اس طرف اس سے پہلے وہاں پہ نہیں ہے, ادھر بھی انہوں نے کیا, ہر جگہ پہ کیا. مجھے ایک بات بتائیں, لاہور میں کیوں ہوا, لاہور میں ساری چیزیں کیوں بند ہو گئی, لاہور میں ایک دفعہ 144 کیوں لگ گیا. مجھے بات بتائیں سدن پنجاب میں کیوں لگ گیا. مجھے بتائیں راوی کا پل, چناب کا پل, جیلم کا پل کیوں بند ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, اگر ہم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے بیسیکلی, آپ کے سامنے ابھی نصرت جاوید صاحب کے پروگرام میں ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی وہ جو نہیں کسی زمانے میں ہم نے نعرہ سنا تھا, وہ جاگ پنجابی جاگ, یہ وہ نعرے کو ابھی یہ لوگ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں.